اس گاؤں کی آخری رات پہاڑوں کے دامن میں چھپا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، چنڈیا گاؤں۔ لوگ وہاں بہت کم آتے جاتے تھے کیونکہ کہا جاتا تھا کہ اس گاؤں کے آخر میں ایک پرانا گھر ہے جس میں کوئی نہیں رہتا، مگر وہاں رات کے وقت چراغ خود بخود جلتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی ہر نیا آنے والا حیران رہ جاتا، مگر گاؤں کے بزرگ صرف اتنا کہتے کہ وہاں وہ اب بھی ہے جو واپس نہیں گیا۔ ایک دن شہری طالب علم ناصر تحقیق کے شوق میں وہاں پہنچا۔ اس نے گاؤں کے بوڑھے سے پوچھا، بابا اگر آخر اس گھر میں کیا ہے؟ بوڑھا خاموش رہا، صرف ایک جملہ کہا، بیٹا وہاں رات مت گزارنا، دیواروں کے پیچھے کچھ سانس لیتا ہے۔ ناصر نے مسکرا کر کہا، اب یہی تو دیکھنا ہے کہ وہاں کون ہے، اور شام ہونے سے پہلے وہ اکیلا اس سنسان گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کے قریب پہنچتے ہی ہوا میں ایک عجیب بوجھل سی گنگرج محسوس ہوئی۔ دیواروں پر پرانی کائی چمک رہی تھی اور دروازے پر پرندوں کے گھونسلے بنے تھے۔ دروازہ دھکیلنے پر ایسی آواز نکلی جیسے کسی نے کڑا کر سانس لیا ہو۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی ٹارچ کی روشنی مٹی اور جالوں پر پڑی۔ کمروں کے بیچوں بیچ ایک پرانا جھولا جھول رہا تھا، حالانکہ وہاں ہوا بالکل بند تھی۔ ناصر نے جھولے کو چھوا تو وہ رک گیا، مگر فوراً دوبارہ خود بخود ہلنے لگا۔ اچانک اوپر چھت سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ وہ آواز عورت کی تھی، اتنی دردناک کہ ناصر کے ہاتھ سے ٹارچ گر گئی۔ اس نے ہمت کی، سیڑھیاں چڑھ کر اوپر گیا تو سامنے ایک بند دروازہ تھا۔ دروازے کے نیچے سے روشنی کی ہلکی لکیر چھلک رہی تھی۔ ناصر نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو ایک چھوٹا سا کمرہ دکھائی دیا۔ دیواروں پر پرانے وقتوں کی تصویریں لگی تھیں، مگر ان میں چہرہ پر سیاہ دھبے تھے۔ ایک میز پر گرد جمی تھی اور اس پر ایک پرانا آئینہ رکھا تھا۔ آئینے میں اس نے اپنا عکس دیکھا تو پیچھے کسی عورت کا سایہ کھڑا نظر آیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ وہ چونکا، دوبارہ آئینے کی طرف دیکھا تو سایہ اب نزدیک آ چکا تھا۔ اچانک وہ آئینے کے اندر سے باہر نکل آیا، ایک عورت سفید لباس میں، آنکھوں کے بغیر۔ وہ دھیرے سے بولی، تم بھی مرنے آئے ہو؟ ناصر چیخ پڑا، پیچھے ہٹا، مگر دروازہ بند ہو گیا۔ کمرہ جیسے قید خانہ بن گیا۔ آئینہ پھر ہلنے لگا اور اس میں سے بچوں کے کہکے سنائی دینے لگے۔ ناصر نے دیوار پر ہاتھ مارا، مگر اب آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے دیوار سانس روک چکی ہو۔ اس نے جیب سے موبائل نکالا، مگر نیٹ ورک ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں درجہ حرارت اچانک کم ہونے لگا، سانس کی بھاپ دکھائی دینے لگی۔ عورت اب کمرے کے کونے میں کھڑی تھی، اس کے بال فرش تک پھیلے ہوئے تھے اور ہاتھوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں انتظار کرتی رہی تم جیسے کسی کے آنے کا۔ ناصر نے قرآن کی آیت پڑھنے کی کوشش کی، مگر زبان لڑکھڑا گئی۔ جیسے ہی اس نے پہلی آیت مکمل کی، عورت غائب ہو گئی۔ سکون سا چھا گیا، لیکن اچانک نیچے فرش میں دھاڑ پڑی اور ایک ہاتھ باہر نکلا۔ ناصر نے چیخ ماری، مگر اس ہاتھ نے اس کا پاؤں پکڑ لیا۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، مگر اب پورا فرش لرزنے لگا۔ کمرے کی دیواروں سے سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ اب تم وہ دیکھو گے جو کوئی نہیں دیکھ سکا۔ اچانک کمرے کے درمیان میں ایک نیا دروازہ ظاہر ہوا، جس پر خون جیسے نشانات بنے تھے۔ ناصر نے ٹارچ اٹھائی اور دروازہ کھولا۔ اندر ایک اور کمرہ تھا، مگر اس بار فرش پر درجنوں پرانے جوتے پڑے تھے، جیسے یہاں بہت سے لوگ آئے ہوں اور کبھی واپس نہ گئے۔ دیوار پر لکھا تھا، دیوار کے پیچھے مت دیکھو، وہ جاگ جائے گا۔ ناصر کے دل میں تجسس غالب آ گیا۔ اس نے ٹارچ دیوار پر ماری۔ نیچے کی جانب ہلکی سی درز تھی۔ جیسے ہی وہ جھکا، اندر سے کسی نے دھیرے سے کہا، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر دیوار پھٹ گئی اور اندر سے دھوئیں کے بادل نکلنے لگے۔ دھوئیں کے اندر سے ایک سیاہ چہرہ ابھرا، جس کے دانت تیز اور آنکھیں سرخ تھیں۔ ناصر کے قدم جم گئے، وہ بھاگ نہیں سکا۔ سیاہ چہرہ اب آہستہ آہستہ انسانی شکل میں بدلنے لگا۔ وہ وہی عورت تھی، مگر اب اس کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے دروازہ کھولا۔ ناصر چیخ کر بولا، میں نے کچھ نہیں کیا، مگر عورت کی چیخ اتنی تیز تھی کہ شیشے ٹوٹنے لگے۔
دیواروں پر لگی تصویریں گرنے لگی اور نیچے خون کے نشانات بننے گئے۔ ناصر نے ایک کھڑکی سے چھلانگ لگانے کی کوشش کی مگر باہر اندھیرا تھا، کوئی روشنی نہیں، جیسے پورا گاؤں غائب ہو گیا ہو۔ اس نے پیچھے دیکھا تو عورت اب فرش پر گھسیٹتے ہوئے اس کے قریب آ رہی تھی، زنجیریں زمین پر رنگ رہی تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا، اب تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہو گے۔ اس کے بعد ناصر کا حواس ختم ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو وہ گاؤں کے باہر پڑا تھا۔ سورج نکل چکا تھا مگر جسم پر نشان تھے، جیسے کسی نے زنجیروں سے مارا ہو۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گاؤں پہنچا۔ بوڑھا بابا اب دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ ناصر نے کہا، وہاں ایک عورت تھی وہ، مگر بابا نے سر جھکا کر کہا، ہم نے تمہیں روکا تھا بیٹا، وہ گھر اب انسانوں کا نہیں رہا۔ ناصر نے پیچھے دیکھا تو جہاں وہ گھر تھا وہاں صرف مٹی کا میدان بچا تھا، مگر ہوا میں آج بھی وہی آواز گونج رہی تھی، واپس آؤ، تم ابھی کے نہیں ہیں۔ ناصر کے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ کچھ لمحے بعد وہ بغیر کچھ کہے واپس جنگل کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ جواب ڈھونڈنے گیا تھا یا پھر کسی نے اسے بلا لیا تھا۔